غزہ، لاس اینجلس۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی کسی بدبخت انسان نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو للکارا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا، چاہے وہ فرعون ہو، حامان ہو، قارون ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں رومن اور پرشین جیسے سپر پاورز ہوں۔ آج یہ تمام لوگ ہمارے لیے عبرت کا نشان بنے ہوئے ہیں، لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایسا ہوا کیوں؟ آخر کیوں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بستیوں کو تباہ کر کے رکھ دیا؟ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، اگریشن، یعنی ظلم و جبر۔ دراصل ظالم ظلم کرتے وقت یہ سمجھتا ہے کہ شاید اسے کوئی نہیں دیکھ رہا، یا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کو للکار سکے، لیکن ایسے حالات میں وہ طاقت حرکت میں آتی ہے کہ جس کی لاٹھی بے آواز ہے، جس کی پکڑ بہت سخت ہے، اور پھر ہوتا یہ ہے کہ ظالم کو دردناک سزا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ کبھی تو وہ زمین میں دھنسا دیا جاتا ہے، کبھی قتل و غارت کے ذریعے اس کا کلا کما کر دیا جاتا ہے، اور کبھی ان کی بستیوں کو ہی الٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تاریخ اس بات پہ گواہ ہے کہ مسلمانوں پر بہت سخت دور آیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور اس صبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں نہ صرف دنیا میں عزتیں عطا کیں بلکہ آخرت میں بھی ان کے لیے بہترین اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔ غزہ کے مسلمانوں کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ کس طرح ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم ڈھائے گئے، اور ننھے بچوں کے سامنے ان کے والدین کو قتل کر دیا گیا۔ ایک ایک دن میں ہزاروں مسلمانوں کو موت کی نیند سلا دیا گیا، لیکن سلام ہے ان عظیم لوگوں کو اور ان کے صبر کو کہ ناشکری کا ایک جملہ بھی ان کی زبان سے نہ نکلا، جس کی وجہ سے نہ صرف ناپاک ریاست بلکہ اس کے معاونین پر بھی عذاب الہی کی مار پڑی۔ ابھی حالیہ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ سے تو سبھی واقف ہیں، جس نے 21,000 ایکڑ کا ایریا جلا کے راکھ کر دیا۔ ہزاروں کوششوں کے باوجود صرف 6% آگ پر قابو پایا گیا۔ ہزاروں گھر، کاروبار، فیکٹریز نظر آتش ہو گئے، ہزاروں رہائشی گھر ویران ہو گئے، اور ان گھروں میں اب وحشت نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں، اور وہاں کی آب و ہوا جان لینے کی حد تک خطرناک ہو چکی ہے۔ اور یہ میں آپ کو واشنگٹن کی آفیشیل نیوز رپورٹ پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کی وجہ سے صرف ایک رات میں $150 بلین کا نقصان ہوا ہے، اور اس طرح کی ہزاروں چیزیں ہوئیں جو ابھی تک منظر عام پر نہ آ سکی۔ اب یہاں پر سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوا؟ جنگل میں اس قدر خطرناک آگ کیسے بھڑک اٹھی؟ تو یہاں پر کوئی کہتا ہے کہ قریبی علاقوں میں ہونے والی آتش بازی کی وجہ سے ایسا ہوا، کسی نے کہا کہ بجلی کی تاروں میں شارٹ سرکٹ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوا، اور کوئی کہتا ہے کہ یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہے۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ یہ وجوہات نہیں ہو سکتی، نہیں، بیکاز دیز آل ریزنز آر ویلڈ، یہ تمام وجوہات قابل قبول ہیں، لیکن یہاں پر ٹھہریے اور آپ کی توجہ میں ایک حدیث کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں 2448 نمبر پر کچھ ان الفاظ کے ساتھ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہنا، کہ اس دعا کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ یہی حدیث الجامع الصغیر میں 119 نمبر پر کچھ ان الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، اور ایگزیکٹ یہی حدیث صحیح ابو داؤد میں 1584 نمبر پر کچھ ان الفاظ کے ساتھ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مظلوم کی دعا کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ اب ویڈیو میں یہاں تک جو تمہید میں نے باندھی، اس سے یقیناً آپ کو وہ پوائنٹ سمجھ آ گیا ہوگا جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، لاس اینجلس میں لگنے والی آگ کے پیچھے کوئی بھی وجہ ہو، ہاں، مسلمانوں کا ایمان اس بات پر پختہ ہو چکا ہے کہ اللہ کی ذات بہترین انتقام لینے والی ہے، اور آخری بات بہت ہی غور سے سننے والی ہے کہ عذاب الہی صرف ظالم پر ہی نہیں بلکہ ظلم میں مدد کرنے والوں پر بھی آتا ہے۔ I think you know what I mean, but still انسانیت کے ناطے ہماری ان سب لوگوں کے لیے دعا ہے کہ جو اس مشکل میں گھرے ہوئے ہیں، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور خصوصاً اللہ مسلمانوں کی مدد و نصرت فرمائے۔ اگر آپ کو میرا کنٹینٹ پسند ہے تو چینل کو لازمی سے سبسکرائب کر لیں۔ فی امان اللہ۔